من یہدہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ اللہ بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال اللہ عز وجل فی القرآن یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، مقدس مطہر معلی کلمات اللہ مالک کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ صبح و مساء کی ہواؤں میں، شام و سحر کی فضاؤں میں، لیل و نہار کی نواؤں میں، دن و رات کی رنگ و نور کی قباؤں میں اسی مالک کائنات وحدہ لا شریک کی عزت، حرمت، وحدانیت، یکتائیت اور اسی کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ایک ہونے کا گواہ ہے اور اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ علی ھذا القیاس ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، تمجید، تحمید، تحلیل اسی مالک کائنات کو زیبا ہے۔ بعد ازاں لا تعداد و بے شمار ان گنت درود و سلام میرے آپ کے آقا کریم، نبی کریم، رسول کریم، امام الاولین، سید الاولین والآخرین، سید الساجدین والشاکرین والحامدین، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے، آمین۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک مسلمان شوہر کی ذمہ داریاں حالات حاضرہ اور موجودہ خاندانی سسٹم کے تناظر میں بیان کی، اگرچہ ہم ساری بیان نہ کر سکے، چند ایک باتیں ہو سکتی ہیں، مختصر سے وقت میں صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع کا دوسرا حصہ، ایک مسلمان عورت اپنے گھر کے سکون میں کیسے اہم کردار ادا کر سکتی ہے، خاندانوں کے سکون میں ایک عورت کی یعنی بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے۔ موضوع بہت ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، غور کے ساتھ سننا شرط ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے ہر بات دل کے اندر بیٹھے گی، جگہ پکڑے گی اور عمل کی ترغیب پیدا ہوگی۔ مسلمان بیوی اور مسلمان خاوند، یا یہ کہہ لیجئے کہ بیوی اور خاوند، ایک ایسا مضبوط اور ایسا مربوط رشتہ ہے کہ پچھلے ہم نے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا، اس رشتے سے کئی رشتے جنم لیتے ہیں، دنیا کا پہلا رشتہ بھی یہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک عورت کی ذمہ داریاں ہیں، ایک مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ رشتے جو آپس میں پنپتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں،
رشتوں کا یہ سفر آگے منتقل ہوتا ہے نسلوں تک، اس میں دونوں کا اہم کردار ہے۔ بیوی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور خامند بھی۔ بعض خاندانوں میں خامند صاحبان اللہ ماشاء اللہ بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، اور بعض خاندانوں میں بیویاں اسی مقام پر ہوتی ہیں جس مقام پر اس کا خامند ہوتا ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ زندگی میں ایک شے نافذ کر لیں۔ بنیادی چیز ہے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بہنوں، کلیدی چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی کریں اللہ سے ڈر کر کریں۔ اتقوا اللہ۔ جو رشتے اس حیثیت پر، اس بنیاد پر پروان چڑھتے ہیں، وہاں غلط فیصلے نہیں ہوتے، اور جو فیصلہ کر چکے ہوں اس فیصلے پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ملال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں فیصلہ کیا، بڑا غلط فیصلہ کیا تھا ہم نے۔ نہیں، اگر فیصلہ اللہ سے ڈر کر ہوا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس خوف کے ساتھ ہوا کہ مجھے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے مالک کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، پھر خواہ خامد ہو خواہ بیوی ہو، غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ جب فیصلہ اپنی چاہت سے ہوگا، مرضی سے ہوگا، من مرضی سے ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے خاندانی حصار میں ہوگا۔ خاندانی طور پر انسان بعض اوقات ہائی جیک ہو جاتے ہیں، خاندانی اثرات اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ شریعت، دین، اللہ کے نبی کا فرمان، خود مالک کائنات کا فرمان حقیقی ہم پس پس ڈال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں فیصلہ مرضی سے ہوا وہیں غلطی ہوئی۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو وہ تو خیر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نکاح والے دن سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم ذرا تھوڑا اور آگے جاتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں ایک بیوی اپنے خاوند کے گھر کو ایسا جنت بنا سکتی ہے اگر وہ چاہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے خاوند کے گھر کو ایک عذاب کا ٹکڑا بنا سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اختیار اس کے پاس ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو خاوند کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں، اور جو بیوی کے فرائض ہیں وہ خاوند کے حقوق ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے، مالک کائنات نے، اللہ پاک نے، اما نوالہ نے دونوں کے حقوق بتائے، دونوں کے فرائض بتائے، اور پھر کہا کہ یہ تیرے فرائض ہیں، ان سے پہلو تہی نہ کرنا اور ان سے اپنی آنکھیں بند مت کرنا، سستی نہ کرنا۔ تو یہ فرائض پورے کرے گا، تیری بیوی کے حقوق ہیں، تیرے فرائض ہیں، تو پورے کرے گا تو صحیح سالم ایمان کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوگا۔ وہیں بیوی کو بھی فرمایا یہ تیرے فرائض ہیں، تیرے خاوند کے حقوق ہیں۔ حقوق و فرائض کی یہ جنگ ساری عمر چلتی رہتی، یہ بند نہیں ہوتی۔ پہلا دن شروع ہوتا ہے آخر دن تک۔ دعا کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، اللہ نے جو ہمیں رشتے عطا کیے ہیں، اللہ ہمیں ان رشتوں کو بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رشتے بڑی مشکل سے بنتے ہیں، ٹوٹتے سیکنڈوں میں ہیں۔ ایک خاوند اپنی بیوی سے نکاح کرتا ہے، کتنا عرصہ وہ نکاح قائم رہتا ہے، لیکن جب توڑنے کی باری آتی ہے، جب رشتہ چھوڑنے کی باری آتی ہے، کوئی سالوں نہیں لگتے ہیں، چند مہینے کی ساری گیم میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے نازک رشتے ہیں۔ بہرحال خاوند اور بیوی کو چاہیے سلوک کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں۔ ایک بڑی شے جو ہم نے پہلے بیان کر دی وہ یہ ہے، درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، صرف نظر کرنا سیکھیں، آنکھیں بند کر لیں۔ غلطی ہوئی ہے تو تنہائی میں سمجھائیں، لوگوں کے سامنے نہیں، وگرنہ جو نصیحت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ فصیحت ہوتی ہے، اس سے معاملہ بجائے صحیح ہونے کے خراب ہوتا ہے۔ جو نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے وہ نصیحت بھی ہے، وہ خیر خواہی بھی ہے، وہ درد دل بھی ہے، وہ محبت بھی ہے، وہ الفت بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ جو نصیحت لوگوں میں ہوگی نا وہ نصیحت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض خامہ صاحبان بھی ایسا کرتے ہیں، سب کے سامنے ہی بیوی کو لتاڑ کے رکھ دیا، سارے رشتہ دار اکٹھے ہیں، جمع ہیں، بھائی وہاں تو اگر کوئی اس کی خامی تھی بھی تو چھپانا چاہیے تھا، بجائے چھپانے کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اس بیچاری کی عزت خاک کے اندر ملا دی۔ اور دوسری جانب معاملہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، بیوی کی طرف بھی معاملہ ایسے ہی، رشتہ داروں کے سامنے بعض اوقات ایسے بول دے گی جس سے نفرت کی، خفگی کی بدبو آئے گی۔
رشتہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے خاوند کے ماں باپ کے سامنے، خاوند کے رشتہ داروں کے سامنے ایسی کوئی بات کر دے گی اپنے خاوند کے بارے میں، او بھائی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دو رشتے، یہ دو تعلق، قرآن انہیں کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو، انتم لباس لہن ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے۔ پہلے بیان اللہ پاک جل شانہ نے عورت سے کیا ہے، پھر کہا کہ وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ ہم سب لباس پہنے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لباس کا ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس ہمارے اندر کے عیب چھپاتا ہے، ہماری کمزوریوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ جسم کے اندر کیا عیب ہیں، کیا بدن کے اندر عیب چھپے ہوئے ہیں، لباس پہن لو نظر نہیں آتے۔ لباس کا مطلب یہ ڈھانپنے والی شے ہے۔ کیسا خوبصورت ایک قرآن نے لفظ بیان کیا ہے، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں۔ لباس یہ کرتا ہے شخصیت کو، شخصیت کے عیبوں کو، عیوب کو ڈھانپتا ہے۔ نہ اس دنیا کے اندر کوئی خاتون گناہوں سے پاک اور صاف ہے، مبرہ ہے، اور نہ کوئی خاوند۔ دونوں ہی آدم کے بیٹے بیٹیاں ہیں، دونوں کے اندر خطا ہے، دونوں کے اندر جذبات ہیں، دونوں کے اندر غصہ بھی ہے، انا بھی ہے، تکلیف بھی ہے، رنج بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ دونوں کے اندر دونوں طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو لباس ہوتا تو کام تو یہ بنتا تھا کہ رشتوں کو ڈھانپتا، عیبوں کو چھپاتا۔ جو عیب کھول دینا کسی کے، وہ کوئی صالح انسان نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے وہ صالح انسان ہے۔ صالحہ مومنہ خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کے عیب کو چھپاتی۔ یہ بڑی بات ہے جو رشتوں کے اندر رکھنوں کا باعث بنتی ہے۔ ایک بیوی کو اس لحاظ سے بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے جو زیادہ رحم کا مادہ ہے نا، جو زیادہ ترحم کا مادہ ہے، زیادہ الفت اور مودت اور محبت کا جو مادہ ہے، وہ اللہ پاک نے جل شانہ نے عورت میں رکھا ہوا ہے۔ مرد کے اندر بھی ہے لیکن مرد میں کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے، اللہ پاک جل شانہ پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ بدن میں اس خون کے لوتھڑے کو حیات بخشتا ہے، اسے بیٹا یا بیٹی کے روپ میں دنیا کو عطا کرتا ہے۔ تخلیق کار تو اللہ ہے۔ اس تخلیق کے عمل میں شامل کون ہوتا ہے؟ عورت شامل ہوتی۔ عورت اس بوجھ کو لے کے چلتی، اسے پالتی ہے، اپنا خون پلاتی ہے، اپنی ہڈیوں کا گودا اسے پلاتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھ کے اس کو لے کے چلتی ہے۔ کتنے مہینے وہ اسی تکلیف سے گزرتی ہے۔ تخلیق کار کے عمل میں اللہ پاک نے عورت کو شامل کیا۔ مرد بچے پیدا نہیں کرتا، اس کے اندر یہ جذبات ہی نہیں ہیں، تخلیق کے عمل سے وہ گزر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ نفسیاتی سی بات ہے، جذباتی بات سمجھ لیجیے، یہ اس کو فطری بات سمجھ لیجیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ اختیار، یہ عظمت، یہ عزت، یہ شرف، یہ وقار، یہ رفعت عورت کو عطا کی۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے اس کے اندر وہ مادہ زیادہ رکھا ہے، برداشت کرنے کا مادہ، رحم کا مادہ، محبت اور الفت کا مادہ، اور اسی لیے اس کا اجر و ثواب بھی رکھا ہے اللہ پاک جل شانہ نے ایک عورت کے لیے جب وہ ماں بن جاتی ہے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، تحت اقدام امہاتکم۔ پھر فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ 3 بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے، ان 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے۔ بیٹیوں کی پرورش پر مالک کائنات نے جنت کا مصدع جاں فدا سنایا ہے کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اور میں دونوں جنت میں ہوں، ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں تو پھر پوری کائنات کے امام پیغمبر کی زبان پھر گویا ہوئی، کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی اجر یہی ہے۔ قید کر دیا نا، مقید کر دیا۔ ایک اور اٹھا جس کی صرف ایک ہی بیٹی کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کیا ہے؟ کہا جس کی ایک بیٹی ہو، ایک بیٹی کی پرورش کرے، اس کو پالے، اور جو اس کی پرورش میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سامنا کرے، صحیح تربیت کرے۔ مراد اسے یہ ہے، پرورش کرنے سے مراد یہ ہے تربیت کرے، تربیت کرنے کے بعد اس کی شادی کر دے،
کسی نیک صالح انسان کے ساتھ اس کا بیاہ کر دے، نکاح کر دے، کہ اس ایک کے لیے بھی، جس کی ایک بیٹی ہے اس کے لیے بھی اجر و ثواب یہی ہے، میں اور وہ روز قیامت کے دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ بیٹی کی پرورش۔ عورت اپنی عظمت کو تو سمجھے، عورت کا مقام کیا ہے۔ ہماری خواتین اپنے مقام کو سمجھے، اپنے منصب کو سمجھے کہ جس کی پرورش پر مالک کائنات جنت کو واجب کیا ہے، اس قدر اعلیٰ مقام۔ جب خاتون اپنا مقام پہچانتی ہے، اس جذبے کو، اس رحم کے جذبے کو، اس ترحم کے جذبے کو، اس الفت اور شفقت اور مودت اور محبت کے جذبے کو جب صحیح سمت میں استعمال کرتی ہے تو خاندان بنتے ہیں، خاندان ٹوٹتے نہیں، بکھرتے نہیں، ان کے اندر محبتیں، الفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بڑے لوگوں نے یہ بات بیان کی، بڑے بڑے دانشور لوگوں سے یہ بات سنی، اور سلف صالحین سے بھی یہی بات منقول ہے کہ عورت ایک ایسا معمار ہے جس کو مالک کائنات نے میٹیریل دیا ہے اولاد کی شکل میں۔ اب وہ چاہے تو اس میٹیریل سے جو چاہے بنا لے، بڑی بلڈنگ کھڑی کر لے، بڑی عمارت بنا لے، اس عمارت کی جڑیں مضبوط کر دے، اس عمارت کی بنیادیں مضبوط کر دے، عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے اسی میٹیریل سے کچھ نہ بنائے، وقت ضائع کرے، ٹائم ضائع کرے، معاملہ عورت کے اختیار میں۔ عورت ایک معمار ہے، خاندان بناتی ہے، خاندان بنتے ہیں، اسے رشتے جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ عورت کا، بیوی کا، ایک مسلمان زوجہ کا، ایک مسلمان خاتون کا کام یہ ہے، وہ اپنے خاوند کے جب گھر میں آتی ہے، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے قرابت داری کا، خون کا، یہ ارحام سے ہے، یہ نفس واحدہ سے ہے۔ ایک رشتہ ہے تزوج کا، دو رشتے ہوتے ہیں دنیا میں۔ تزوج کے رشتے بھی وہ تمام رشتے حلال کرتے ہیں جو قرابت داری حلال کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کا اپنا ایک سگا باپ اور سگا ماں ہے، شادی ہو گئی، تزوج ہوا، اب خامد کا باپ بھی اس کا باپ ہے، خامد کی ماں بھی اس کی ماں ہے۔ امتیاز نہ کرے، تفریق پیدا نہ کرے کہ میرا اصل باپ تھا وہ تھا، یہ نہیں ہے۔ یہ بڑی تفریق ہوگی، خاندان ٹوٹے گا، کیونکہ یہ رشتہ مالک کائنات نے حلال کیا ہے۔ اللہ کا نام پڑھ کے رشتہ حلال ہوا ہے۔ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر رشتے بناتے ہو نا، جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو، جس کا نام لے کر تعلق بناتے ہو، اس مالک کائنات کا نام لے کر دونوں میاں بیوی بنے ہیں۔ یہ تزوج کا رشتہ، اب خامند کا باپ اس کا باپ ہے، خامند کی ماں اس کی ماں ہے۔ وہی سلوک کرے اس کی ماں کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ، جو اپنے سگے ماں اور باپ کے ساتھ سلوک کرنا چاہتی۔ یہ بات سمجھ لیں، خامند کا باپ الگ نہیں ہوتا، خامند کی ماں الگ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بات بھول جاتے ہیں لوگ، اور سمجھانا چاہیے۔ بھول یہ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری ماں ہے، جو خامند کی ماں ہے، یہ تو میری کوئی دشمن ہے، یہ میری ساس ہے۔ لفظ ساس بھی ایک بڑا عجیب لفظ ہے، اصل میں وہ تیری ماں ہے۔ خامند کی ماں تیری ماں، خامند کی بہن تیری بہن، خامند کا بھائی تیرا بھائی، خامند کا باپ تیرا باپ۔ ہاں، اللہ پھر جہاں پر کوئی تخصیص کر دے، دیور کے بارے میں اللہ کے نبی نے تخصیص فرمائی، کہا اس سے بچے، ہے وہ رشتے میں بھائی، لیکن تعلق اتنا اس کے ساتھ گہرا ہوتا ہے، اتنی قربت ہوتی ہے۔ یہ قربت بعض اوقات تنہائیوں میں تبدیل ہو کر شیطان بازیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ شریعت نے جہاں دیکھا کہ یہاں خطرہ ہے، پابندی لگا دی، روک لگا دی۔ یہاں خطرہ نہیں ہے، وہاں قربت کو مزید بڑھا دیا۔ ماں اور باپ، اگر تیرے خامد کی ماں اس کی ماں ہے تو یاد رکھ، تیرے خامد کی جنت اپنی ماں کے قدموں تلے ہے۔ احساس کر اس بیچارے کا، اس نہج پہ نہ پہنچا اس کو کہ اسے ایک فیصلہ کرنا پڑ جائے، یا وہ ماں کو رکھے یا بیوی کو رکھے۔ اور یہ تانا سنتے نہیں ہیں ہم، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی، ہر گھر کے اندر یہ معاملہ ہے۔ یہ لفظ تو گویا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یاد ہی ہو گئے کہ یا اپنی ماں رکھ یا مجھے رکھ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، انتہا درجے کی بے تکی بات ہے، فضول بات ہے، مجہول بات ہے۔ بھائی اپنی ماں کو جس کے قدموں میں اس کی جنت ہے کیسے چھوڑے؟ وہ چھوڑ تجھے بھی نہیں سکتا، چھوڑ اس کو بھی نہیں سکتا۔
دونوں رشتے اس کے لیے برابر ہیں، یہ پیرالل ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک رشتہ بھی اتار دو وجود زندگی کا باقی نہیں بچتا۔ ٹرین کی پٹری دیکھی ہے، دو پٹریاں ہوتی ہیں، ہاں دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کسی ایک کو ذرا اکھاڑ کے دیکھ، گاڑی ایک فٹ آگے سفر نہیں کر پائے گی۔ زندگیوں کا رشتہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، جوانوں، خامند اور بیوی خود بھی دو پٹریاں ہیں، خود بھی ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح، اور خامند کی ماں اور خامند کی بیوی یہ دونوں بھی اسی حیثیت میں ہیں۔ اپنی زبان کنٹرول میں رکھے۔ موجودہ خاندانی سسٹم میں، موجودہ خاندانی معاملات میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے، اب دیکھیں معاملات دونوں طرف خراب ہے۔ اگر خامند اپنی بیوی کو دو چار میٹھے بول دیتا ہے، پورا معاشرہ کہتا ہے یہ غلام بن گیا ہے، ہاں جوڑوں کا غلام بن گیا، زان مرید بن گیا ہے۔ یہ لفظ بھی ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ شریعت اسلام اس لفظ سے خالی ہے۔ یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کی جو ڈکشنری ہے نا، اس کے اندر یہ لفظ ہے۔ عرب جہاں سے دین آیا وہاں یہ لفظ کھنگال لیجئے، یہ جوڑوں کا غلام، یہ زن مرید، یہ لفظ وہاں نہیں ملے گا آپ کو، وہاں تھا ہی نہیں۔ شریعت اسلام میں نہیں ہے۔ شریعت نے تو اتفاق اتحاد کا حکم دیا، پیار کا حکم دیا، محبت کا حکم دیا، تعلقات کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا نہیں۔ بہترین بیوی بھائیوں یاد رکھو وہ ہے جس کے آنے سے رشتے ٹوٹ نہ جائیں بلکہ ٹوٹے ہوئے بھی جڑ جائیں۔ رشتہ پہلے کوئی ٹوٹا ہوا تھا، وہ آ کر ایسی سگڑ ہونی چاہیے، ایسی وہ حکمت عملی سے کام لے، ایسی وہ دانا ہو، ایسی وہ سمجھدار ہو کہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑے، اور وہ کہے کہ یہ آپ کا چچا ہے، آپ کا تایا ہے، فلاں ہے، اس کے ساتھ قرابت کے رشتے کیوں توڑے ہوئے ہیں آپ نے؟ وہ کردار ادا کرے، پل کا کردار ادا کرے۔ دیوار کھڑی کر لو تو کھڑی تو ہو جائے گی، اسی مٹیریل سے دیوار بنتی ہے، اسی مٹیریل سے پل بنتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے پل کے اندر بھی کیا شاید استعمال ہوتی ہے؟ وہی سیمنٹ، وہی اینٹ، وہی ریت، وہی بجری۔ اور دیوار کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے؟ وہی سیمنٹ، وہی ریت، وہی بجری، وہی اینٹ ہے۔ معاملہ تو میرے ہاتھ میں۔ اگر اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی، اگر اللہ نے مجھے تقویٰ دیا ہے، خوف دیا ہے، میں وہی مٹیریل لے کر بجائے دیوار کھڑی کرنے کے میں کوشش کروں گا پل بنا دوں۔ پل تو کسی کام آئے گا، یہاں کے لوگوں کو یہاں پہنچائے گا، یہاں کے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑے گا۔ پل کردار ادا کرتا ہے جوڑنے کا، دیوار کردار ادا کرتی ہے رکاوٹ کا۔ ہم اپنے رشتوں میں کرتے کیا ہیں؟ خامند ہے، بیوی ہے، ہماری ایک بڑی خامی یہ ہے، ہم جن جذبات کو استعمال کر کے آپس میں رشتوں کو جوڑ سکتے تھے، وہی جذبات استعمال کر کے ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ کل کے معاشرے میں خاندانی حدود و قیود کی اور خاندان کے تباہ ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ معاملہ بھی ہے۔ زندگی بھائیوں دو راہوں پہ نہیں چلتی، زندگی ایک راہ پہ چلتی ہے۔ جذبات کنٹرول کرنا سیکھو، اپنے آپ پر قابو پانا سیکھو۔ دنیا میں ہزار لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فوراً ریاکشن نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں۔ باہر کسی نے کڑوا بول دیا، چپ رہیں گے، یہ ہماری یہی منافقت ہے۔ باہر کسی نے کڑوا بولا، چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے۔ گھر میں وہی کڑوا بیوی نے بول دیا، بس اب لڑائی شروع، جھگڑا شروع۔ باہر مزاج اور گھر کا مزاج اور، باہر کی کڑوی کسالی قبول کریں گے، گھر والوں کی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ماشاء اللہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، وہ بھی بیچاری ایسے ہی ہیں، اپنے جہاں سے آئی ہیں جس گھر سے، وہاں سینکڑوں ایسے بول سنتی ہوں گی جو کڑوے ہوتے ہیں لیکن برداشت کرتی ہیں، اور وہی کڑوا خامن بول دے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں مزاج اور تھا، یہاں مزاج اور ہے۔ یہی وہ مزاج کی برہمی ہے جو معاملات کو خراب کرتی ہے۔ میرے نبی پاک نے، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برہمی کو توڑ کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ خامند اور بیوی دونوں کو پابند کیا، حسن سلوک سے کام لو، دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے کام لو، الفت یگانگت سے کام لو۔ رشتوں کے خاندانی سسٹم کو صحیح نہج پر استوار کرنے کے لیے ایک بڑا جو حصہ ہے وہ اس میں زبان کا بھی ہے۔ زبان کا، دوسرے کی بات کو سننے کے بعد قبول کرے، غلطی ہے تو قبول کرے، انسان تو ہوتا ہی وہی ہے۔
غلطی تھی تیرے اندر تو اسے قبول کر لے بھائی، ٹھیک ہے جی میری غلطی. لڑنا اس کا حل نہیں، جوابی حملہ کرنا اس کا حل نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا حل نہیں. حل یہ ہے جی میری غلطی ہے، آپ نے کہا، آپ نے محسوس کیا، میں اسے ٹھیک کرتا ہوں یا ٹھیک کرتی ہوں. رویہ کیا ہوتا ہے؟ رویہ یہاں پہ الٹ ہوتا ہے. بجائے قبول کرنے کے، بجائے تسلیم کرنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، اب دوسرے کی خامی تلاش کرنا شروع کر دیں گے. اس میں کیا خامی ہے؟ کوئی خامی اس کی نظر آ جائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو جو خاندان کا رشتہ ہے نا، خاندان کا رشتہ، اس میں ایک شے سب سے بنیادی شے سنبھل، وہ کیا ہے؟ زبان کی مٹھاس. مٹھاس نہیں ہے تو کوئی شے نہیں. زبان کڑوی ہے، مکان بڑا عالی شان ہے، بڑی کوٹھی بنا دی ہے صاحب نے، لیکن زبان کڑوی ہے، زبان اس کا بول صحیح نہیں ہے. کبھی خاندان میں، کبھی میاں بیوی کے درمیان میں محبت الفت پیدا نہیں ہوگی. اور خاوند صاحب بڑے شاندار ہیں، بڑے میٹھے ہیں، بیوی کی زبان کڑوی ہے، کڑوا بول ہے، جب بات کرتی ہے تانے مارتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ. جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھیے، سنن نسائی کو اٹھائیے. میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تانا نام کی کوئی شے نہیں ہے. کوئی نکال کے دکھائے آپ نے کسی کو تانا مارا ہو. تانا کیا کرتا ہے؟ تانا روح چھلنی کرتا ہے، تانا رشتوں کو توڑتا ہے. تانا اصل میں اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے. کون سی کیفیت؟ نفرت کی کیفیت، بغض کی کیفیت. تانا انسان دیتا ہی تب ہے جب دل میں کوئی بغض ہے. بغض نہیں ہوگا تو تانا کیسے دے گا؟ تانا دینے کے لیے، لان تان کرنے کے لیے پہلے دل کے اندر بغض پیدا کرنا پڑتا ہے. اللہ ماشاء اللہ جو بھی جس کی بھی زبان تانا بازی کا شکار ہے نا، وہ سمجھیے کہ دل میں کہیں چھپائے بیٹھا ہے بغض. اب آج کل تو خیر وہ سیزن چل رہا ہے تانوں کا سیزن شروع ہو گیا، سیاسی سیزن ہے نا. ہر کوئی لان تان کیے ہوئے، دوسرے کو بس نیچا دکھانا. وہ جو جہر کا ماحول تھا ہم اپنے گھروں میں لے آئے. گھروں کے اندر بھی ہی معاملہ ہے. تانا خامد مارے تب بھی درست نہیں ہے، تانا بیوی مارے تب بھی درست نہیں. دونوں صورتوں میں مزاج خراب ہوں گے، الفت ذبح ہوگی، پیار کٹ جائے گا، روح چھلنی ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، دل کے اندر بغض پیدا ہو جائے گا، نفرت کا بیج دل کے اندر بو دیا جائے گا. وجہ کیا بنی؟ تانا، صرف تانا مارنے سے. تانا کیا ہے؟ کبھی اپنے خامند کے گھر والوں کو اس کو تانا مت مارو، اس کے گھر والوں کا. لکھ لو یہ بات، نوٹ کر لو، دل کے اوپر نقش کر لو، اس بات کو کندہ کر لو. قیمتی بات ہے، سنہری بات ہے. کبھی اپنے خامند کو، کبھی اپنے شوہر کو، اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، اس کی بہنوں کا تانا مت مارنا کہ تیری فلاں ایسی یا تیرے فلاں ایسے. ذات کا تانا چھوٹی شے ہوتی ہے، رشتوں کا تانا بہت بڑی بات ہوتی. 1000 ذات کے تانے مل جائیں تو رشتے کا ایک تانا بنتا ہے. وہ کبھی اپنی ماں کے بارے میں بات نہیں سنے گا. اس نے پالا ہے، جنم دیا ہے، اس کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، اس نے دودھ پیا ہے، اس کا خون دوڑتا ہے اس کے اندر. اور کبھی نہ بیوی اپنے باپ کا تانا سنتی ہے. پہل جو بھی کرے اس معاملے میں، خامد کرے یا بیوی کرے، مجرم ہے اللہ کی نگاہ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رشتہ بنا. یہ والا اگر بنانا ہے تو ہر معاملے میں اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہونا چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورۃ نساء پہلی آیت. کہاں پڑھی جاتی ہے جی؟ خطبہ نکاح میں. پوری آیت کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے. آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کا ڈر سے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، ڈر اللہ سے. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو، جس کا نام لے کر رشتے بناتے ہو نا، اس سے ڈر کے رہنا. یہ آیت ترجمہ سمیت، تفسیر سمیت ہر مسلمان بہن کو، ہر مسلمان بھائی کو زبانی یاد کروانی چاہیے. رشتے میں خاندانوں کے معاملہ کبھی ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بڑے آ جاتے ہیں اونچ نیچ، کبھی مالی اونچ نیچ آ گئی، کبھی رشتوں کی اونچ نیچ آ گئی، کبھی معاشی حالات کمزور ہو گئے، کبھی اخلاقی حالات کمزور ہو گئے. بہترین خاتون وہ ہے
بہترین بیوی وہ ہے جو ان تمام حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا سیکھے، ان کے مطابق چلنا سیکھے۔ اور یاد رکھے یہ رشتہ جو یہاں بنایا گیا ہے دنیا کے اندر، ہر رشتہ بوقت موت ٹوٹ جائے گا۔ ماں باپ ختم، بہن بھائی کا رشتہ بھی منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ بیوی حالانکہ خون کا رشتہ نہیں تھی، یہ اللہ کے نام پر ہم نے اس کو اپنے لیے حلال کیا تھا، لیکن اگر یہ رشتہ قائم رہا، خون کا رشتہ نہیں ہے، کسی اور خاندان سے ہے، لیکن اگر رشتہ قائم رہا، روز قیامت اللہ کے ہاں جا کر بھی یہ رشتہ ویسے کا ویسے ہی قائم رہے گا۔ جیسے دنیا میں بنائے گئے تھے نا میاں بیوی، یہی میاں بیوی وہاں جا کر میاں بیوی ہی ہوں گے، لیکن ہوں دونوں اللہ سے ڈرنے والے، ہوں دونوں دین پہ چلنے والے۔ ایک بات، آخری بات یہ بھی یاد رکھی، باتیں تو بہت ساری ہیں تو صرف چند اشارے ہوئے، ایک آخری بات، اپنے گھروں کے ماحول، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو۔ ایک باپ یاد رکھے، جتنی اس باپ کے آنگن میں بیٹیاں پل رہی ہیں، پرورش پا رہی ہیں، ہر بیٹی مستقبل کی بیوی ہے۔ جتنا اس باپ کے آنگن میں بیٹے پرورش پا رہے ہیں نا، ہر بیٹا مستقبل کا خامند ہے۔ وہ جو 20 سالوں کے بعد جا کر خامند بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں گے، آج سے لگام ڈال ان کو، طریقے بتا انہیں، سمجھا انہیں، تربیت کر دین کے مطابق، بتا انہیں کہ کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور اس کا عملی طریقہ کیا ہے۔ اس کا عملی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ عملی طریقہ یہ ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ صحیح ہو جائے، بیوی کو چاہیے اپنے گھر میں اپنے خامند کے ساتھ صحیح ہو جائے، کوئی ایسا منفی پہلو اختیار نہ کریں جس کا اثر ان کی اولاد پر ہو۔ بچہ سیکھے کہ مجھے بھی بڑا ہو کر ایسے کرنا ہے۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا جو لڑائیاں خاندانوں میں 25 سال بعد ہوتی ہیں نا، وہ 25 سال پہلے پلان کی جا چکی ہوتی ہیں، 25 سال پہلے منصوبے بنائے جا چکے ہوتے ہیں، ان کے منصوبہ بنایا گیا تھا 25 سال پہلے، اظہار اب ہوا ہے۔ اللہ ہی معاف فرما دے ہمیں۔ گھروں کے حالات ہمارے کچھ تو یہ ڈراموں نے اور ناولوں نے، ڈراموں نے ایک بڑا ہی معاملہ خراب کر دیا۔ اب بیوی سمجھتی ہے کہ مجھے اپنے خامند کو کس موقع پر کیا جواب دینا ہے۔ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے سیکھا ڈرامے میں فلاں ایکٹر نے فلاں موقع پر اپنے خامند سے یہ بات کی تھی، وہ الفاظ ذہن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے بیویوں کو، ہماری ازواج کو اللہ نے اتنی غیرت رکھی تھی، اتنی محبت اور شفقت رکھی تھی کہ جواب دینے سے پہلے 1000 بار سوچتی تھی، اور خامند اپنی بیوی پر کوئی اعتراض کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا میری بیوی ہے، میری شریک سفر ہے، میرے منہ سے کوئی ایسا بولتا نکل جائے بخدا جو مجھے اللہ کے ہاں کہیں گرا نہ دے۔ دونوں سوچتے تھے، اب دونوں نہیں سوچتے۔ اسے پتا ہے فلاں موقع پر خامند کو کیا جواب دینا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے فلاں ڈرامے میں، اور پتہ خامند کو بھی ہے فلاں موقع کا جواب کیا بنتا ہے۔ اب ہم اصل میں برجستہ گوئی آ گئی ہے، منہ پہ جواب، فوراً جواب نہیں بھائی۔ بعض باتوں کے جواب فوراً نہیں ہوتے ہیں، خاموشی اختیار کر لو، چپ ہو جاؤ، رکو، اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کرو، تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کرو۔ جب بیڈ روم کی باتیں ڈرائنگ روم کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہو جائے نا، تب تباہی آتی ہے۔ اپنی بیوی کو سمجھا، اس کے پاس جا کے تنہائی میں، اگر غلطی ہے تو، اور بیوی بھی اگر اللہ نے اس کو اتنی عقل، شعور، مادہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، دیندار ہے، تو اپنے خامند کی اصلاح کرے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بیوی سے بڑھ کر خامند کی اصلاح کو نہیں کر سکتا، اور خامند سے بڑھ کر بیوی کی اصلاح کو نہیں کر سکتا۔ دونوں اللہ نے برابر کے حصے رکھے ہیں، دونوں کو اللہ نے برابر صلاحیت دی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، اپنے اس خاندان کو، خاندانی رسم و رواج کو، خاندانی رشتوں کو لگام پہناؤ اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت کی اور قرآن کی روشنی کی۔ یہ لگام پہنا لو، اس کے بعد پھر سفر آسان ہے۔ ہم بے لگام گھوڑے ہیں، جو دل میں آیا کہہ دیا، بعد میں سوچا ہوا کیا میرے سے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کے حالات سیدھے فرما دے، اللہ ہماری ازواج کو، میاں بیوی کو، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، ایثار، قربانی کے جذبات کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔